محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل AMC Info HD۔ ناظرین محترم، دنیا کے 195 ممالک میں 12 ملک ایسے ہیں جن نے عقاب کو اپنا قومی پرندہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی ان گنت ممالک ہیں جن کے قومی جھنڈوں اور فوج کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایگل کی تصویر نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ عقاب کی بے پناہ طاقت، عقل، خود اعتمادی اور دیگر کئی ایک خصوصیات ہیں۔ اسی وجہ سے ہی عقاب کو کئی ایک افسانوں اور لوک داستانوں میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ موجودہ دور کی سائنسی ترقی نے ہر چیز کے بارے میں انسانوں کو بے پناہ معلومات فراہم کی ہیں، اور ایسے ہی عقاب کے بارے میں بھی بہت معلومات موجود ہیں، لیکن اس خاص واقعے نے ان تمام معلومات پر سوالیہ نشان لگا کر انسانوں کو اس خوبصورت اور طاقتور پرندے کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا یہ باشندہ فہد کاش روز روز پارک میں جا کر گھومنے پھرنے سے اکتا چکا تھا، اس لیے اس نے کسی حقیقی ایڈونچر کا سامنا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وجہ سے اس نے پاس ہی الجازان نامی علاقے کے بنجر ویرانے کا رخ کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج بھی اس بنجر ویرانے کی یہ واک اس کی روٹین واک سے زیادہ مختلف نہ ہوگی، لیکن کسے معلوم تھا کہ قسمت میں اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ دیا گیا ہے۔ فہد ایک چھوٹی سی چٹان سے دوسری چٹان تک جا رہا تھا کہ زمین پر پڑی کسی کالی چیز نے اس کی توجہ حاصل کر لی۔ اب اس شخص کے ذہن میں اس چیز کے لیے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس بنجر ویرانے میں نہ تو کچھ اگتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور موجود ہوتا ہے، اس لیے اس عجیب و غریب چیز کا یہاں موجود ہونا مافوق الفطرت تھا۔ اب یہ شخص اپنے تجسس کے آگے ہار چکا تھا، اس لیے اس نے ان پہاڑیوں سے نیچے اتر کر اس چیز کو دیکھنا چاہا۔ آخر وہ اس دشوار گزار گھاٹی میں بڑی ہی مشکل سے اتر آیا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اس جگہ کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس چیز کے پیچھے اس مشکل گھاٹی میں اتر چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے زمین پر ایک مردہ عقاب پڑا دیکھا۔ اس کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی جب اسے پتا چلا ہوگا کہ اس نے ایک مردہ عقاب کے لیے اتنی محنت کی ہے، لیکن ابھی اسے کچھ بہت خاص نظر آنے والا تھا۔ اس کو بظاہر اس عقاب کے جسم پر کسی چوٹ یا کسی اور شکاری کے کوئی نشانات نظر نہ آئے، جس وجہ سے اس کو اس بات پر یقین کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ عقاب اپنی طبیعی موت ہی مرا ہے۔ اس مایوسی کے ساتھ اب اس شخص نے واپسی کا پروگرام بنایا، لیکن اسی اثنا میں اس نے اس عقاب کے جسم پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی جو کہ کوئی انسان کی ہی بنائی ہوئی چیز لگ رہی تھی۔ اسے اب یہ تو پتا تھا کہ اس چیز کی اب مردہ عقاب کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو اس کے جسم سے اتار لیا۔ اس نے جب اس گیجٹ کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ ایک GPS ڈیوائس ہے۔ اس GPS ڈیوائس کو اس نے ایک طرف پلٹا تو اس پر اس کے لگانے والے اور اس کے مالک کا ای میل ایڈریس بھی لکھا تھا۔ اب اس کو جلدی سے جلدی اپنے لیپ ٹاپ تک پہنچنا تھا تاکہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے تمام تر سوالات کا جواب حاصل کر سکے۔ جب اس نے اس GPS ڈیوائس کو اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا تو اس کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے، اور اب اس کے پاس ان پرندوں کی طاقت پر رشک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جب اس نے اس GPS ٹریکر کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اسے معلوم ہوا کہ یہ قزاقستان کے ایک باشندے نے کئی سال پہلے اس عقاب پر لگایا تھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک یہ ٹریکنگ ڈیوائس ان تمام علاقوں کو ریکارڈ کر رہی تھی جن تک یہ ایگل گیا تھا۔ یہ ایگل اپنی زندگی میں مشرق وسطیٰ میں موجود کئی ایک ممالک میں گیا تھا، حتیٰ کہ براعظم افریقہ تک بھی اس عقاب نے پرواز کی تھی۔ سعودی عرب سے آگے یہ عقاب سوڈان اور ایتھوپیا تک بھی پرواز کر چکا تھا۔ اس عقاب نے اپنے سفر میں وسیع صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کو پار کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ عقاب اپنی ساری زندگی میں سمندر کے پانی سے دور ہی رہا اور اس نے اس پر سے اڑان نہیں بھری۔ فہد کو اس عقاب کی اس عجیب و غریب حرکت پر بڑی ہی حیرت ہوئی، اور اس نے اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ اس ایگل نے کئی ممالک تک پرواز کی، لیکن آخر کیوں یہ سمندر سے دور ہی رہا۔ عقاب بے حد ذہین ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہونی تھی۔ اس کو آخر اس کی وجہ پتہ چل ہی گئی کہ جب عقاب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوا کے اوپر کی طرف دباؤ کی وجہ سے بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسے لیول پر پرواز کرتے رہتے ہیں جہاں ان کو لمبے سفر میں پرواز کرتے رہنے میں زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑتی، اور یوں یہ لمبا سفر بغیر کسی بڑی مشقت کے مکمل کر لیتے ہیں۔ سمندروں کے اوپر ایسی گرم ہوا کا اوپر کی طرف دباؤ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو بہت اونچائی پر پرواز کرنے میں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اتنے لمبے سفر میں اگر وہ اتنی زیادہ طاقت لگا دے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اور اسی وجہ سے ہی وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے لمبے لمبے سفر طے کر سکتا ہے۔ اب ناظرین کو یقیناً اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اقبال نے کیوں کہا تھا کہ کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور۔ یہ پرندہ مائیگریشن کے دوران روزانہ تقریباً 355 کلومیٹر اڑا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے بھی بہت ہی لمبا سفر ہے، لیکن یہ پرندے بغیر کسی مشقت کے روزانہ اتنا سفر اپنی ذہانت کی وجہ سے طے کر لیتے ہیں۔ اب فہد کے دل میں ان پرندوں کے لیے عزت اور بھی بڑھ چکی تھی، کیونکہ اس کو ان پرندوں کا وہ پہلو پتہ چل چکا تھا جس سے اکثر لوگ نا آشنا ہی ہوتے ہیں۔ اس کھوج اور تحقیق کے بعد آخر فہد نے اس ٹریکر کو اس کے مالک تک قزاقستان بھجوا دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا آپ اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔